الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52، ان دو آیتوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا اور ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا، 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا اور اس کی عبادت کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 کے آخری ٹکڑے میں یہ کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا خود بنا کر، اور اس طرح تم کیا کہلائے؟ ظالم ہو گئے۔ تو غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ ظلم ہے، اس لیے اس کو انسان ظلم ہی سمجھے، اور یہ سب سے بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ یہ پچھلے درس میں بات بتائی گئی تھی۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، اس کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ وہ اس طور پہ کہ انسان اپنے رب کے سامنے کتنا ہی گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حلم اور بردبار کے درمیان ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، اور کتنی مصیبتوں سے اور ظلموں سے ان کو نجات دی۔ فرعونیوں کے ظلم سے نجات ملی، اور صدیوں کا جو غلامی کا طوق ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا اس کو نکالا، نجات دی، سمندر پار کروایا، دریا پار کروایا، ایمان جیسی دولت ملی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا، اور اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو چھڑا کر پھر بتوں کی پوجا جو ہے عبادت میں پڑ گئے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں معاف کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کا ایک طرح سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنے وسعت والا ہے، اور اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ دیکھیے توبہ کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے انسان ہیں گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے اور ہم توبہ کر لیتے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے لوٹنے کی توفیق دی، اپنے سامنے شرمندہ ہونے کی اور نادم اور شرمندگی محسوس کرنے کی توفیق تو دی۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، توبہ کرنے کے بعد اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم معاف بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ کے حلیم ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہم اور آپ دیکھیے آپس میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی کے تعلق سے، تو بہت اگر سامنے والا شرمندہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاف نہیں کر پاتے اس کو۔ ہاں، اگر نقصان ہو گیا کسی کا زندگی میں کسی کی طرف سے اور اس نے معافی بھی مانگ لی تو ہم معاف نہیں کر پاتے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کر سکتا، بولتے ہیں لوگ، وہ معاف بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بغیر معاف کیے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندر اتنی برداشت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے دل کے اندر۔ لیکن اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول بھی کر لیا۔ تو یہ چوتھی بات ہمیں اللہ کے حلیم، اس لیے اللہ کے حلیم ہونے کا جو احساس ہمیں جب بھی ہوگا تو اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں خوب محبت پیدا ہوگی، اور یہی محبت اللہ کا انسان کو کس چیز پر لے کر آ جاتی ہے؟ نیکیوں کے کرنے پر لے آتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو کسی کو اور اللہ کی حکموں کے مطابق نہ چلے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ دین پر ہی نہ آئے، شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی نہ گزارے۔ یہ بہت اپوزٹ چیز ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہوگی۔ پانچویں اور آخری چیز اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو یہ چیز کس چیز کا سبب بن گئی؟ شکرانے کا سبب بنی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ ہم نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا مل جانا یہ ضروری کر دیتا ہے انسان پر کہ وہ شکر گزار بن جائے۔ تو اب یہ سوچئے کہ معافی کا مل جانا جب یہ شکر کا ذریعہ، شکر کرنے کا سبب بنتا ہے، تو اب سوچئے کہ جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر شکر نہیں کرنا ہے ادا، کہ صرف معافی مل جائے، یعنی معافی، یہاں پر عفو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہیں معاف کیا، درگزر کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے عذاب نہیں دیا تمہیں، اتنا گناہ کرنے کے بعد عذاب نہیں دیا، اور تم پر جو کچھ بھی تھا وہ سب ہم نے ہٹایا، ظلم و زیادتی جو تھی تمہارے اوپر وہ ہٹائی، وہ ختم کی۔ تو مصیبت کا ختم کر دینا یہ وجہ بنتا ہے شکر ادا کرنے کا، تو بتائیے نعمتوں کا ملنا شکر ادا کرنے کا سبب نہیں بنے گا؟ تو انسان کو دونوں پہلو پر غور کرنا چاہیے، میری زندگی میں کیا کچھ نہیں تھا، کتنی تکلیفیں تھیں، سب اللہ نے ہٹا دی، تو میں شکر گزاری کروں، اور نعمتوں کا مل جانا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں لیکن ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان اگر اس حالت میں صبح کرے، اس کی صبح ہو رہی ہے، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، عندہ قوت یومہ، اور صبح اس حالت میں ہو رہی کہ دن بھر کا راشن اس کے پاس موجود ہے، اطمینان سے ناشتہ کر سکتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے دوپہر کا کھانا کھا سکتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، رات کا کھانا اطمینان سے کھا سکتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو نعمت ہو گئی۔ تیسری نعمت اس حالت میں اس کی صبح ہو رہی کہ دن بھر اس کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت و آبرو کا، نہ دشمن کی حملہ کیے جانے کا، نہ گھر بار لٹ جانے کا۔ یہ تین نعمتوں کے ساتھ اگر کوئی انسان ایک دن گزار لیتا ہے تو کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ آدمی اس بات کو سمجھ لے کہ پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے، یعنی گویا ایک دن کا وہ بادشاہ ہے پوری دنیا کا۔ یہ تین نعمتوں کے بارے میں کہا، صحت، روزی اور امن۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پوری دنیا ہے اس کے لیے، اور یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی چلے جائے نا تو اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس دولت بھی ہو اور روزی بھی ہو، صحت نہ ہو تو، صحت ہو لیکن امن نہ ہو تو، امن بھی ہو صحت بھی ہو رزق نہ ہو تو پوری دنیا ختم ہے اس کی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی کو ایک ٹینشن لگ جائے تو پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے تینوں، اگر اس کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو گویا ہم پوری دنیا ہمارے پاس جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو اپنی نعمتیں اسی طرح ہم پر برقرار رکھ، اس میں برکت عطا فرما، اور تمام مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔